السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ٹاپک کنٹینیو وہی چیز چل رہی ہے اینڈ دس از اوور تھرڈ لیسن. کچھ ایتھیزم کا جو بیہودہ اور بیکار قسم کے سوالات. ایکچولی یہاں میں ایک چیز مینشن کرتی چلوں کہ میں نے یہ چیز پہلے بھی کی ہے اور یہ میں بار بار رپیٹ اس لیے کر رہی ہوں تاکہ ہر ویڈیو دیکھنے والے بندے کو یہ چیز کلیئرفائی ہو جائے کہ what actually I mean to say کہ میں ان ایتھیسٹ کے بارے میں بات نہیں کر رہی جو ایتھیسٹ مطلب کہ جنہوں نے کبھی اسلام کی لذت کو چکھا ہی نہ ہو، جنہوں نے کبھی اسلام دیکھا ہی نہ ہو اور اچانک جو ہے وہ مطلب کہ ان لوگوں کو وہ لوگ اسلام کی ریسرچ بھی کرتے ہیں، وہ کبھی اسلام کو گالی نہیں دیتے، ٹھیک ہے، اور وہ لوگ صرف ریسرچ میں لگے ہوئے ہیں کہ ایک سچا اور صحیح مذہب کون سا ہے اور وہ اسی ریسرچ میں کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ایز آئی ٹولڈ بیفور کہ ایسے بہت سے ایتھیسٹ ہیں جنہوں نے 20 سال جو ہے وہ ریسرچ کی ہے ریلیجنز پر. میرا ایشو ان ایتھیسٹ کے ساتھ ہے جو سو کالڈ خود کو ایتھیسٹ تو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ لوگ لیم باتیں کرتے ہیں. لیم کس طرح؟ یہ وہ دور چل رہا ہے جس دور میں بے انتہا کافر بھی اسلام کو ماننے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، ہوتے جا رہے ہیں. روزانہ کی بنا پر بہت لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں کیونکہ جو چیزیں قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے مینشن کی اور مسلمان ان کو پیچھے صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں، وہ چیزیں سائنس نے ابھی کچھ چند صدیوں میں 1-2 صدیوں میں وہ چیزیں پروف کی ہیں دیٹ ان کے بینیفٹس کیا ہیں یا ان میں اچھائی کیا ہے یا برائی کیا ہے جو بھی، ٹھیک ہے. خیر اسلام کی کسی چیز میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اب ہمارے پاکستان کے موسٹلی جو بچے ایتھیسٹ بنتے ہیں نا، اب وہ پڑھ تو رہے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ لوگ ریسرچ تو کر ہی نہیں رہے. وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ چونکہ خود اسلام نہیں پڑھا تو کوئی بھی ایک لیم بات چھوڑ دے گا ایک انسان اور بس وہ اس کو دماغ میں لے لیں گے اور پھر بس اسلام کے اوپر شک کرنے لگ جائیں گے. اس سے ان کا نقصان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. ان کو پھر بریفلی اس چیز کو سمجھانے والا بھی کوئی نہیں. ایسی بہت سی مثالیں آپ نے سنی ہوں گی کہ ایک گھر تباہ ہو گیا پر اس میں ایک قرآن رکھا ہوا ہوگا جس کو کچھ بھی نہیں ہوا ہوگا. ایسی بہت سی بلڈنگز جل جاتی ہیں جن میں رکھے ہوئے قرآن نہیں جلتے، بہت ٹھیک ٹھاک لوگوں کے ہاتھ لگ جاتے ہیں اور لوگ مطلب کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کو تو سمجھ آ جاتی ہے. اسی طرح 1-2 دفعہ مطلب کہ مختلف جگہوں پر سیلاب آیا، وہاں کی ہر چیز تباہ ہو گئی سوائے مسجد کے. بہت سارے اشارے اللہ دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں کہتا ہے کہ اشارے ان کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں، اشارے ان کے لیے جو دماغ استعمال کرتے ہیں. مطلب جنہوں نے کرنا ہی نہیں استعمال، جن کو فرق ہی نہیں پڑتا صحیح غلط سے، ان کے لیے تو میری کوئی چیز ہے ہی نہیں نا. مطلب کہ جس نے سمجھنے سے ہی انکار کر دیا وہ تو کیٹیگری سے ہی آؤٹ ہو گیا. باتیں ان کے لیے ہیں جو باتوں کو سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے. ہم نارملی اپنے خاندان میں یا گھر میں بھی یہ باتیں رپیٹ کرتے رہتے ہیں کہ کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی لڑائی ہو جائے تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ مطلب جھگڑا ہو گیا، مسئلہ ہو گیا، اس کو کس کے ساتھ ڈسکس کریں. پھر انسان کہتا ہے کہ انسان ڈسکس اس سے کرے نا جس کو آپ کی بات سمجھ میں آئے. صحیح ہے. ایک انسان کو آپ بات بتا رہے ہیں، وہ جوں کا توں بدلتا نہیں ہے، اس کو بات سمجھ، بندہ کہتا ہے اس سے بات کرنے سے بہتر ہے بات کرو ہی نہیں، چھوڑ دو اس کو اس کے حال پر. سیم ایز اٹ از جو لوگ نہیں سمجھتے اللہ نے کہا ہے لیو دیم، ٹھیک ہے، ان کو چھوڑ دو ان کے حال پر. میں بات ان لوگوں سے کر رہی ہوں جن کو کسی بھی ایتھیسٹ نے، کسی غلط بندے نے ان کے دماغ میں کوئی شبہ ڈالا ہو تو میں ان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ ہے اور اللہ کے ہونے کے بہت سے ثبوت ہیں، ٹھیک ہے. دا تھرڈ لیسن از اباؤٹ ہمارے جو فنڈامنٹلس، ہمارے ارکان ہیں اسلام کے، وہ کیا ہیں اینڈ ان کا کیا رول ہے دنیا میں اینڈ وائی وی آر بلیونگ. اوکے، رائٹ ناؤ سب سے پہلی چیز ارکان میں آ جاتی ہے توحید. توحید بلیف، ایک اللہ کی وحدانیت کا بلیو. اب اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 18 میں فرماتے ہیں اللہ تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں
اور فرشتے اور علم والے لوگ جو انصاف پر قائم ہیں وہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ اس کا یہاں پر یہ چیز کلیریفائی ہو گئی، آپ کسی کی عبادت نہیں کر سکتے، آپ کسی کو اپنا معبود نہیں بنا سکتے، آپ کسی کی عبادت نہیں کر سکتے۔ اور میرا ماننا یہ ہے کہ دنیا کے رشتوں میں یا لوگوں کے پیچھے اتنا پڑ جانا کہ آپ اللہ کو بھول جائیں، یہ لوگوں کی عبادت ہے اور یہ بھی شرک آ جاتا ہے۔ مطلب کہ آپ فار ایگزامپل، اس کی میرے پاس ایک بہت اچھی مثال ہے۔ میں جب تقریباً 15 سال کی تھی تو میں ایک دفعہ یاسین پڑھ رہی تھی۔ یاسین پڑھتے ہوئے مجھے کسی نے، میری ایک دوست نے مجھے آواز لگائی کھیلنے کے لیے، تو یاسین پوری کیے بغیر جہاں تک آدھی پڑھی تھی وہیں چھوڑ کر میں ان کے ساتھ چلی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت، چونکہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے نا وہ میں نے اپنی لائف کا ایک پورا 5 سال کی عمر سے لے کر آج تک میں نے ہر ایک لمحے کچھ نہ کچھ لرننگ کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کر رہے تھے یہ سب کچھ فار سم ریزنز اینڈ آئی نو دیٹ ریزنز۔ تو کچھ اللہ تعالیٰ کی کرنی ایسی ہوئی کہ کچھ غلط فہمیاں، کچھ سچویشنز ایسی بنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کو میرے سے دور کر دیا۔ میں بہت حیران میں اس چیز پر ہوئی۔ میں نے کہا نہ کوئی وجہ بنی نہ کچھ ہوا، پھر یہ جو سینیریو کریٹ ہوا یہ کیسے ہوا؟ اور میرے لیے بڑا شاکنگ تھا، حالانکہ میں 15 سال کی تھی، لیکن پھر بھی میرے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی طرف توجہ کرنا اتنا بڑا عمل ہے کہ اگر اس کے بیچ میں تم کسی کو شریک ٹھہراؤ گے تم شرک پر ہو۔ میں تو بچی تھی، سمجھ نہیں تھی، بٹ میں نے اس پوائنٹ کو پکڑ لیا کہ ہے یہ شرک۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یا آج کل جو ہماری سوسائٹی میں چل رہا ہے کہ پیسے کمانے کے لیے پردہ اتارنا جائز ہے، پیسے کمانے کے لیے مجرا کرنا جائز ہے۔ آج کل عبادت پیسے کی ہو رہی ہے، پیسہ کمانا بری بات نہیں ہے۔ میں کہتی ہوں مسلمانوں کو سب سے زیادہ کمانا چاہیے تاکہ مسلمان کما کر تو غریبوں کو کھلائیں، لیکن مسلمان کما لیں تو خیر وہ غریبوں کو کم ہی کھلاتے ہیں۔ لیکن پیسے کی عبادت بری چیز ہے، اور آج کل 99% لوگ پیسے کی عبادت کرتے ہیں۔ پیسہ ہے تو آپ کی عزت ہے، پیسہ ہے تو آپ کی جگہ ہے، پیسہ ہے تو آپ کو لوگ بلائیں گے۔ آپ جتنے مرضی دیندار بن جاؤ، اگر آپ کے پاس سوکھا روکھا دین ہے آپ کو لوگ منہ نہیں لگاتے۔ عبادت پیسے کی چل رہی ہے نا آج کل، اللہ کی عبادت چل نہیں رہی۔ میں نے جب عالمہ کا کورس کیا اور عالمہ کا کورس کر کے اس کے بعد میں نے جن انسٹیٹیوٹ میں فردر اسٹڈی کی، تو میں نے اس چیز کو نوٹس کیا کہ بہت کم لوگ ہیں جن کو علم سے محبت ہے یا وہ علم کو ویلیو دیتے ہیں۔ علم کی بنسبت آپ کے ہاتھ میں آئی فون ہو یا آپ کا حلیہ یورپین ہو، ویسٹرن آپ نے ویئر کیا ہوا ہو، آپ کو لوگ زیادہ ویلیو دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں، یہ ان سب چیزوں کی ناؤ ڈیز ہم لوگ عبادت کر رہے ہیں۔